تحریک لبیک پاکستان باقی جو میدان ہیں ان میں بھی کسی میدان میں پیچھے نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ خادم حسین رضوی میڈیکل ایجوکیشنل سروس جو ہے یہ طلباء کے لیے امیری اور غریبی کا فرق مٹا کے لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے سب کے لیے ایک موک ٹیسٹ انہوں نے کیا ہے. دراصل کیریئر کونسلنگ اس چیز میں آ جاتی ہے, وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو اب ایک چیز ایم ہوتی ہے, ایک ایمبیشن ہوتی ہے, اس کے بارے میں ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے جیسے اگر کسی کا ایمبیشن ہے اس نے ڈاکٹر بننا ہے. جو تحریک لبیک پاکستان نے جو خادم حسین رضوی ایجوکیشنل سروس کا انعقاد کیا ہے, جو اس حوالے سے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, تعلیم کے میدان میں بھی جو انقلاب برپا کیا ہے. موسٹ آف دا ٹائم اگر ہم کہیں تو گرلس آگے جا رہی ہوتی ہیں, بیسیکلی ان کا بیسک موٹو ہی اسٹڈیز ہوتا ہے. مجھے لگتا تھا میرے لیے اور کوئی پروفیشن بنا ہی نہیں ہے, مجھے بننا ہی ڈاکٹر. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں خرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک وائس ٹی وی. ناظرین, تحریک لبیک پاکستان مختلف شعبات میں کوئی کام کر رہی ہیں, میڈیکل ہو, سیاسی ہو یا مدرسوں کے طالب علم کو تعلیم کا معاملہ ہو, لیکن اب جو ہے تعلیم کے میدان میں تحریک لبیک پاکستان نے انقلاب برپا کر دیا ہے. جی ہاں, خادم حسین رضوی ایجوکیشنل سروسز کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہاں پہ جو لبیک ٹیلنٹ ٹیسٹ ہے یہاں پہ انعقاد کیا گیا ہے, اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہو, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہو, یہاں پہ لڑکے ہو لڑکیاں ہو, بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود. خادم حسین رضوی ایجوکیشنل سروسز ہے, لبیک ٹیلنٹ ٹیسٹ ہے, یہ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں آرگنائز کیا گیا, اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو MBBS اور انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ ان کے ٹیسٹ بھی لیے گئے, آپ کیا سمجھتی ہیں ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے, اور پورے پاکستان میں جو خادم حسین رضوی ایجوکیشنل سروسز ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرام جو ہے ان کے انعقاد ہونے چاہیے, اور یہ سروسز جو اسٹوڈنٹس جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو پرووائڈ کی جانی چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے, کیونکہ بالکل یہ ہمارے پاس جو ایک بہت اچھے طریقے سے مینیجڈ ایونٹ تھا, بالکل فری آف کاسٹ تھا. یہاں پہ سب اسٹوڈنٹس آئے, سب نے پرفارم کیا, سب کو اپنی ایلیجبلٹی کا اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر جو ہے وہ کیسا پرفارم کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے مزید ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم ملے جہاں پہ کسی بھی طرح کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, وہ آئیں اور وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح مطلب اپنی پرفارم کر سکتے ہیں, کہ ان کی ایبلٹیز کس حد تک ابھی ہیں, کہ وہ انٹری ٹیسٹ ابھی پرفارم کرنے کے لیے ریڈی ہیں نہیں ہیں. کیونکہ موک ٹیسٹ اسی لیے کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو اپنی پریپریشن کا اندازہ ہو. ہاں جی, تو اس سے ان کو اپنی پریپریشن کا اندازہ بھی ہوا ہوگا جیسے ہو. اور یہ بہت اچھا بھی تھا کہ جس طرح اسٹوڈنٹس میں پرائزز ڈسٹریبیوٹ کیے گئے, اس سے اسٹوڈنٹس انکریج ہوتے ہیں, اور کافی ایک مینیجڈ ایونٹ تھا. میرے ساتھ جی ایک کونسلر ہے, اور یہاں پہ MD CAT کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان کی کونسلنگ کے لیے. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لبیک ٹیلنٹ ٹیسٹ ہے کیا, اپنا بھی کمپلیٹ تعارف کروائیے گا, اور اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو تحریک لبیک پاکستان نے جو خادم حسین رضوی ایجوکیشنل سروس کا انعقاد کیا ہے, جو اس حوالے سے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, تعلیم کے میدان میں بھی جو انقلاب برپا کیا ہے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میرا نام شاہ زیب علی ہے, اور میں خادم حسین رضوی میڈیکل سروس کا اسرا ندید میڈیکل کالج کا پریزیڈنٹ ہوں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ خادم حسین رضوی میڈیکل ایجوکیشنل سروس جو ہے یہ طلباء کے لیے امیری اور غریبی کا فرق مٹا کے لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے سب کے لیے ایک موک ٹیسٹ انہوں نے کیا ہے, جس میں MCAT اور ECAT دونوں بچوں نے حصہ لیا ہے. 100+ پارٹیسپینٹ تھے جنہوں نے آج انہیں اچھا ایک ماحول دیا گیا ہے, انوائرمنٹ دیا گیا ہے, اور بالکل فری آف کاسٹ یہ سروس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کا اکثر مقصد یہ ہے کہ جو بچے غریب ہیں, جو نہیں افورڈ کر سکتے, جو امیر ہیں, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہم فری آف کاسٹ اسلام خدمت کر سکیں, اسلام کی گلوری کو ہم اوپر لے کے جا سکیں, اور جتنی دین کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کر سکیں. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ TLP کی جو ہے ہماری سروس جو ہے, اس کا بیسیکل مقصد یہ ہے کہ اسلام کو اوپر لے کے جانا. تو ہم اسی سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب. پہلے اپنا کمپلیٹ تعارف بھی کروائیے گا, پھر میں آپ سے سوال بھی کروں. جی, میرا نام مشی خان ہے, میں شیخ زید سے میڈیکل کر رہی ہوں. صحیح ہے. اور میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. صحیح ہے. اور میں اچھا, آج جو ٹیلنٹ جو ٹیسٹ تھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس طرح کے جو ٹیسٹ ہے یہ ہونے چاہیے, اور پورے پاکستان میں ان کا انعقاد ہونا چاہیے, تو کہ MD MCAT ECAT اور یہ اس طرح کے جو دوسرے ادارے جو فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں, جو یہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل سروس ہے یہ فری آف کاسٹ کروا رہا ہے, اور بغیر کسی وجہ کے وہ چیک نہیں کر رہے امیر ہے غریب ہے اس کے فرق کے, وہ کروا رہے ہیں. تو اس انعقاد کا جو مقصد ہے اس کا بھی بتائیے گا, اور اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں.
جی الحمدللہ یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اور یہ ابھی لاہور میں ٹیسٹ کروایا ہے. ویسے باقی شہروں سے بھی اسٹوڈنٹس کے ہمیں میسیجز آ رہے تھے کہ آپ کشمیر میں کروائیں، یہاں پہ کروائیں، کیونکہ وہ بچے انٹرسٹیڈ ہیں اور وہ دینا چاہتے ہیں. باقی اکیڈمیز میں اگر اپنا خود کا بتاؤں تو میں نے بھی بہت زیادہ فیسیں دے کے بہت مہنگے ٹیسٹ دیے ہیں اور فیسیں دی. کتنے مہنگے ہوتے ہیں یہ بھی بتائیے گا؟ ہر ٹیسٹ کے مہنگے اس طرح سے کہ جب میں نے کپس اکیڈمی جوائن کی تھی تب میں نے 70,000 پلس اس پہ فیس اور سارے ٹیسٹ سیشن ملا کے سارے اتنے دیے تھے. لیکن چونکہ یہاں پہ ہم فری آف کاسٹ کروا رہے ہیں، بالکل بھی یہاں پہ کسی قسم کی فیس نہیں ہے اور سب کے لیے ایکول ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم کسی کے لیے 70,000 صرف ایک بار آپ کو دینا پڑے گا کہ اس دوران بھی آپ کو بہت سارے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں؟ خرچہ ہوتا ہے اس نہیں، تھوڑے کر کے نا، مطلب 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ آپ کر لیں. جی 1 لاکھ کے قریب. 1 لاکھ کی یہ تیاری ہے. ابھی تو میں لاہور کی تھا نا، مجھے تو اس طرح کچھ لوگ آتے ہیں باہر سے، وہ ہاسٹل بھی لیتے ہیں تو ان کے تو پھر زیادہ ہو جاتا ہے. دراصل کیریئر کاؤنسلنگ اس چیز میں آ جاتی ہے، وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو اب ایک چیز ایم ہوتی ہے، ایک ایمبیشن ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے. جیسے اگر کسی کا ایمبیشن ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اگر وہ ایک بار ٹرائی کرتا ہے اس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو ہی اور شی کین ٹرائی مور دین ون ٹائم، وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر پھر بھی اس میں کامیابی نہیں مل رہی تو دیر آر مینی مور آپشنز دیئر. ٹھیک ہے، اور اسی چیز کے لیے ہم یہاں پہ ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ایک لائٹ آف پاتھ ایک شو کریں، انہیں بتائیں کہ اور بھی ڈفرینٹ آکوپیشنز ہیں جہاں پہ سکسیس ہے، جہاں پہ ہمیں پاپولیرٹی مل سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ صرف اس کو میٹر آف لائف اور ڈیتھ نہ سمجھ لیں، لیکن اگر کسی کا ایم ہے تو اس کو مور دین ون ٹرائی مجھے لگتا ہے دینی چاہیے. کیونکہ میں نے خود بھی ایک ٹرائی کی تھی اور اس کے بعد الحمدللہ میرا، اور اب میں سروسز میں ہوں 3rd ایئر. جو ہے ایم ڈی کیٹ ای کیٹ کی فیس ہے کیا؟ کون سے ادارے کروا رہے ہیں اور کیا ہر بچہ جو ہے وہ اس ادارے میں جا کے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. بیسیکلی لاہور کی اگر میں بات کروں تو اس میں ہمارے پاس بیسیکلی کپس ہے، یونیک اکیڈمی ہے، اسٹار اکیڈمی ہے، بڑے نام ہے، اور ان کی فیسیں جو ہیں وہ حد سے بڑھ گئی ہیں. مطلب جو ایک غریب بندہ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اگر میں آپ کو ایک ٹینٹیٹیو ویو دوں تو تقریباً 1 مہینے کا کورس جو ہے وہ 40 سے 50 ہزار روپے کا کروایا جاتا ہے. تو آپ بتائیں غریب بندہ کس طرح افورڈ کر سکتا ہے؟ امیروں کے بچے وہاں پہ کر سکتے ہیں وہ ٹیسٹ. تو یہ ہم نے اسی لیے رکھا ہے سیشن کے جو غریب لوگ ہیں، جو جن کے بچے نہیں جا سکتے، انہیں پتہ چلے کہ کس طرح کے ٹیسٹ ہے، کس طرح کے پیپر آتا ہے اس کے مطابق. اور ہم انہیں ایک مزے کی بات کہ ہم انہیں LMS بھی پرووائڈ کریں گے، مطلب وہ اپنا ٹینٹیٹیو سارا تھرو جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں اس کی. تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے، اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہم کسی کی مدد کر سکیں اس لحاظ سے ہم مدد کریں گے. بڑا اہم سوال ہے میرا آپ سے ہے، خواتین میڈیکل کے شعبے میں نے دیکھا بہت ساری پرائزز لے جاتی ہے، 1st 2nd 3rd پوزیشن ہے. کیا لڑکے نالائق ہیں یا لڑکیاں زیادہ لائق ہیں؟ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کیوں لڑکے وہ پوزیشن نہیں لے پاتے؟ جس طرح اب بھی دیکھا تو خواتین جو ہے وہ لڑکیاں آ رہی ہیں 1st 2nd 3rd، تو اس حوالے سے بھی بتائیے. اچھا، اگر آپ اوور آل بات کریں نا کہ اوور آل دیکھا جائے تو میڈیکل کی فیلڈ میں جو ہے وہ گرلز آگے ہوتی ہیں. اس کا اسپیسیفک آنسر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف ٹیلنٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو موسٹ آف دا ٹائم اگر ہم کہیں تو گرلز آگے جا رہی ہوتی ہیں. بیسیکلی ان کا بیسک موٹو ہی اسٹڈیز ہوتا ہے، اور بوائز جو ہیں وہ بھی کافی آگے ہوتے ہیں اسٹڈیز میں. یہ بات نہیں ہے، انہوں نے بھی کافی جگہ پر ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی میرے خیال ایک ڈفرینسیشن تھوڑی سی غلط ہے کہ گرلز اکثر آگے لے جاتی ہیں، لیکن بوائز بھی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی ہے اسٹڈیز کی ہوتی ہیں. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں میٹرک کا رزلٹ ہوتا ہے، ڈفرینٹ کالجز ہوتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ اسٹڈیز ہوتی ہیں. تو جہاں پر اسٹڈیز اچھی ہوتی ہیں، جہاں پر اچھا بچوں کو تیار کرایا جاتا ہے، وہاں پر گرلز آگے نکل جاتی ہیں. گرلز کا بیسک ہوتا اسٹڈیز ہے، بوائز نے ساتھ اور بھی بہت کچھ مینیج کرنا ہوتا ہے. میرا نام میمونہ گلزار ہے، میں جور آباد سے ہوں اور ابھی میں 3rd ایئر میں ہوں، سروسز میں ہوں. تو جب فرسٹ ٹائم میں نے انٹری ٹیسٹ دیا تھا آئی سکیورڈ 179 مارکس. تو میرا کچھ پوائنٹ سے میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا. فرسٹ اٹیمپٹ میں میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا. میرے فادر کہتے تھے کہ تم کر سکتی ہو، تم ایک ٹرائی، کیونکہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ فیملی سپورٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ کی فیملی آپ کے سپورٹ نہ کرے نا تو پھر بچہ بہت ڈپریس ہو جاتا ہے. اس چیز کے لیے ایک ہیلدی انوائرمنٹ بہت ضروری ہے اگر کوئی بچہ ریپیٹ کر رہا ہے اس کے لیے. تو پھر اس کے بعد میں نے کوشش کی، میں نے کہا نہیں مجھے ریپیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا تھا میرے لیے اور کوئی پروفیشن بنا ہی نہیں ہے، مجھے بننا ہی ڈاکٹر ہے. تو میں نے دوبارہ ٹرائی کیا، میں نے ریپیٹ کیا اور الحمدللہ پھر میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو
اس میں یہ ہے کہ اسٹرگل کافی رہی ہے آبویسلی. ہاں ریپیٹ ایئر از ناٹ ایزی ایئر. ٹرائی کرنی چاہیے بار بار جو ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی. لبیک ٹیلنٹ ٹیسٹ ہے اور کتنے بچوں نے اس میں حصہ لیا, کتنے لڑکے لڑکیاں تھیں یہاں پہ, وہ بھی بتائیے گا. اور اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے کہ یہ صرف لاہور میں ہونا چاہیے, پورے پاکستان میں بھی آپ یہ اس کا انعقاد کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, لوگ تو صرف لاہور میں موجود نہیں ہے نا, لوگ تو سارے پاکستان میں موجود ہیں. وہ علاقہ تھوڑا بیکورڈ ہے یا آن ورڈ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارا پہلا ایونٹ تھا. انشاءاللہ ہم پورے لاہور میں ابھی کیا ہے اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں, اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اسلامی جتنی بھی کنٹریز ہیں سب میں ہم یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروائیں گے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے پارٹیسپینٹس کی, تو 100+ پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس اس میں تھے, رجسٹریشن کروائی ہے. انشاءاللہ یہ ہے کہ بس. تحریک لبیک پاکستان جو یہ انعقاد کر رہی ہے, میڈیکل کا شعبہ ہو, تعلیم کا ہو, کسی بھی حوالے سے مہنگائی کا کوئی معاملہ ہو, تحریک لبیک پاکستان نہ صرف سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ غریب عوام کی فلاح بہبود کے لیے بھی یہ جماعت ہے. تو کیا پیغام دیتے ہیں کہ جو خادم حسین رضوی ایجوکیشنل سروسز ہے اور کون کون سی سروسز بھی پرووائڈ کری, یہ بھی بتائیے. بیسیکلی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر ہمارے پاس بلڈ ڈونیشن ہے, اس کے ویسے ڈونیشنز ہیں غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں اور کیا کیا آتا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس, ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے. آخری سوال ہے, جو خادم حسین رضوی ایجوکیشنل سروسز جو پرووائڈ کر رہا ہے ان کے لیے کوئی پیغام اس حوالے سے کوئی بات کرنا جو تحریک لبیک پاکستان نے جو یہ اقدام کیا؟ جی الحمدللہ یہ ایک بہت اچھا قدم انہوں نے اٹھایا ہے اسٹڈیز کے بارے میں. اس کا یہی ایک مقصد ہے کہ تحریک لبیک پاکستان باقی جو میدان ہے ان میں بھی کسی میدان میں پیچھے نہیں ہے, بلکہ ہم اس چونکہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کی جائے. تو چونکہ اسٹڈیز میں اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ, پاکستان میں تو آپ سمجھتے ہیں اسٹڈیز کتنا زیادہ کمپٹیشن ہے, تو ہم نے اس لیول پہ یہ چیز اسٹارٹ کی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو ان کے ساتھ ہم خود انٹریکٹ کر کے ان کی جو پرابلمز ہیں ان کے ساتھ خود ہم پوچھ کے جو ہے جتنا پاسبل ہو رہا ہے ہم اس کا سلیوشن کریں. اور یہ ایک بہت اچھا قدم ہے جو سوسائٹی کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ناظرین یہ وہ جو ہے تمام تر مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور یہ وہ اس جگہ پہ ہم موجود ہیں جہاں پہ لبیک ٹیلنٹ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ ایک استاد بھی ہیں, کونسلر بھی ہیں, جو بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں MD CAT ECAT کی تیاری کے لیے, ان کی پریپریشن کے لیے. آن لائن ہو رہا ہے یہ سارا معاملہ, آن لائن بھی ہو رہا ہے. اگر رابطہ کرنا چاہے کوئی اس حوالے سے کوئی اسٹوڈنٹ, تو کیسے رابطہ کرے وہ بھی بتائیے. دیکھیں جی, ہمارا پیج ہے خادم حسین رضوی میڈیکل سروس, اور ہمارے گروپس بھی بنے ہوئے ہیں. نمبر آپ کو دے دیتا ہوں میں, اگر کسی نے رابطہ کرنا واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں 034045322619. کسی نے رابطہ کرنا ہو تو کر سکتا ہے. ہم پہلا ہمارا فنکشن تھا, انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش کریں گے اس طرح ہی ہم اسلام کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے رہیں اور لوگوں کو مزید سے مزید موقع فراہم کرتے رہیں.